طبقہ یہ آدھے کہ حضرت عمر نے نعوذ باللہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو تکلیف دیتی ہے. حضرت عمر نے نعوذ باللہ حضرت فاطمہ الزہرا کو تکلیف دیتی ہے, آپ کو دھکا دیتا, آپ دے اتے دروازہ سٹا سی, من گھڑت روایات بڑی ودے. میرے دوست, میں اہل تشیع ذہن رکھن والے, انہاں کو تاثر گھنن والے لوگ, میں ایک سوال کرے نا میرا دوست, اگر عمر فاروق نے سیدہ تے دروازہ سٹنا ہوندا, اگر عمر فاروق نے سیدہ کو دھکا دیونا ہوندا, اگر عمر فاروق نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو تکلیف دیونی ہوندی, دروازہ سٹنا ہوندا, اے دروازہ سیدہ تے نہ ہے بلکہ اسلام دی عزت تے ہے, اے دھکا سیدہ کو نہ ہے بلکہ اسلام دی عزت کو ہے. اگر عمر فاروق نے اسلام دی عزت تے حملہ کرنا ہوندا, اگر عمر فاروق نے سیدہ تے حملہ کرنا ہوندا, اگر عمر فاروق نے اسلام دی شان اسلام دی عزت تے حملہ کرنا ہوندا, میں کو دساؤ مصطفیٰ نے عمر اسلام دی عزت واسطے منگیا کیوں, رب نے عزت واسطے دیتا کیوں؟ کیا رب کو پتہ کوئی نہ ہے؟ اے 14ویں صدی دے ای کو پتہ ہے, یہ کو اپنے پیو دا پتہ کہ نہیں. واضح گال ہے, اہل سنت والجماعت دا سونا تے صاف ستھرا نظریہ ہے. مصطفیٰ نے عمر کو اسلام دی عزت واسطے منگے, اللہ نے اسلام دی عزت واسطے دیتے, تے وال جائیں ویلے عمر نے اسلام قبول کیتے, جائیں ویلے عمر نے اسلام قبول کیتے, عرب دی سرزمین دے ہوتے اللہ نے اسلام کی عزت عطا فرما چھوڑی, اسلام کی عزت عطا فرما چھوڑی. اے عمر فاروق, زمین دے ذرے, شجر دے پترے, بحر دے قطرے, زمین دے ذرے, شجر دے پترے, بحر دے قطرے, اے تیڈا دعوے جو سیکنڈ دے لکھویں حصے چ گن چھڑے نہ, کہکشاواں دے بھار بھارے تے دریا سارے, اے مین چھڑے نہ یا گن چھڑے نہ. اے جبرائیل امی تیڈا دعویٰ ناکام کر رہا تول منے سے, اے جبرائیل امی تیڈا دعویٰ ناکام کر رہا تول منے سے, تیری ذہانت دے کمپیوٹر کو جام کر رہا تول منے سے. شمار کرنا ثواب اس دا جو کسے جاتے موجود بیٹھائے, خدا دا بندہ نبی دا امتی نبی تے پڑھدا درود بیٹھائے. بآواز بلند حضور دی ذات تے درود پاک دا نظرانہ پیش کرو. بآواز بلند سارے دوست رل کے ذرا اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے, اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے, اسلام نے عزت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے. ابو بکر و عمر ہیں سمع و بصر, عثمان و علی ہیں قلب و جگر, حضرت کے ہیں منظور نظر, ہو کیوں نہ محبت چاروں سے. ہوتے ہیں خفا کیوں پوچھو تو ذرا اغیاروں سے, ہوتے ہیں خفا کیوں پوچھو تو ذرا غداروں سے. تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے. کہنو حور پسند, کہنو نور پسند, کہنو موسیٰ دا کوہ طور پسند, تے قسم خدا دی اساں عاشقانوں نالین پاک دی دھوڑ پسند. آقا تو رحیم پسند, تو کریم پسند, تیرے نام دی ہے تعظیم پسند. ساری دنیا دے ناہن ہک پاسے, سکو آقا تیرے نام دی میم پسند.
مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا، بڑھنے لگا تھا عروج جہالت کا جب زمین پر، روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا، سر مبارک تھا سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے، سر مبارک تھا سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے، حسین پشتے نبی پہ بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے، کیا ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہو۔ اجدہ پروگرام عشرہ فاروق و حسین دے عنوان نال انعقاد پذیر ہے۔ محرم الحرام دا مہینہ ہے، اس مہینے دے اندر دو عظیم الشان شخصیات دی شہادت ہے۔ محرم الحرام دی پہلی تاریخ کو با اختلاف روایات 28 27 26 ذوالحج اور یکم محرم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت اور وفات دا دن ہے، اور دا محرم الحرام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور کربلا دے میدان دے شہداء دی شہادت دا دن ہے، تاریخ ہے۔ اس واسطے محرم الحرام دے اندر ہی مناسبت نال پہلے دہاکے دے اندر پہلے ایک دو دن دے اندر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی فضیلت اور منقبت دے حوالے نال پروگرام کیتے ویندن، اور دا محرم تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت اور انہاں دے فضائل و مناقب دے حوالے نال پروگرام سجائے ویندن۔ اج دا پروگرام مرکزی علماء کونسل ضلع مظفر گڑھ دی طرفوں انہاں دے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے۔ سب تو پہلے تو میں مبارکباد پیش کرے ساں پروگرام دی انتظامیہ کو کہ جنہاں ایک خوبصورت مجمع خوبصورت پروگرام بنائے اور سجائے۔ اللہ تعالی انتظامیہ دی محنت کو قبول فرماوے، تھوڑا آمنا مل باونا محبت نال گال کو سننا اللہ تعالی قبول فرماوے۔ میری تھوڑی این علاقے دے اندر شاید پہلی ملاقات ہے، بی کی جات ایک نہ تھوڑی ساری ملاقات تھی ہوئے تو ایک بیت مزاج تو واقف ہو سوں۔ میں کوئی خطیب نہیں کہ جڑا نہ سر رہے میرے کنے نہ گر رہے۔ خطیب کنے دو چیزاں ونجن، سر ہوندی ہے، سر نال مجمع کو چاہ گندے، گر ہوندے جوش ہوندے جذبہ ہوندے، اوندے نال مجمع کو چاہ گندے۔ میں کو رہا نہ سر رہے میرے کنے نہ گر رہے، میں ہی میں گال ہی کرے نہ سمجھاوانا لیا۔ میری یہ کوشش ہوندی ہے میں 10 منٹ 15 منٹ گھنٹہ آدھا جتنی دیر تقریر کر رہا جائے ویلے اٹھی کے ویندا پیا ہوا نا مجمع دے ذہن کوئی نہ کوئی گال بلھا کے ویندا پیا ہوا۔ اس واسطے پوری توجہ نال باس ہو۔ ہر خطیب جائے ویلے اپنی گفتگو اور تقریر دا آغاز کریں دے وہ مجمع کنے ڈیمانڈ کریں دے مارکا اگر کوئی گال سمجھ آ ونجے تا سبحان اللہ آکسو۔ کیا آکسو؟ یہ ایمیں آکسو جی میں ہونا کہ بہرحال میری یہ ڈیمانڈ گئے نہیں جو سبحان اللہ کھائے اٹھی اٹھی کے، میری ڈیمانڈ گئے نہیں ہے۔ میری ڈیمانڈ یہ ہے کہ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ جتنی دیر میں گفتگو اور تقریر کریں دا پیا ایک ایک بندے دی پوری پوری توجہ میں دو ہوئے، گھروں آئے ہوئے ٹائم کٹ کے آئے ہوئے اتھا کرے جتنی دیر بیٹھے ہوئے اپنی پوری توجہ میں کو دے دو، اور میں بھی انشاءاللہ تھوڑا وقت ضائع کرنا کرے سا بھی تھوڑا کو جو توجہ کروائی بیٹھا وال ٹائم تھوڑا ضائع کرا ہی کہنا کرے سا انشاءاللہ۔ ایک ایک بندے دی پوری پوری توجہ میں دو ہوئے۔ تحدیث بن نعمت آدھا کہ اگر تھوڑی پوری توجہ میں دو ہوئی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تھوڑا دل تھا کو سبحان اللہ آکھن تے مجبور کرے سی۔
مجبور کرے سے انشاءاللہ. اگر کوئی گال چنگی لگے سمجھ آوے دل کو لگے تے تھوڑا دل آدھا پیا ہوئے سبحان اللہ آکھن دا تو ول تک نہیں گھننی جو مولوی صاحب ہٹکی بیٹھے. اگر دل آدھا پیا ہوئے سبحان اللہ آکھن دا تو ول گج وج کے آگ چھوڑنی ہے. ٹھیک ہے یہ دو گالی ذہن وچ رکھو. میں اپنی گفتگو دا آغاز کرتا چونکہ عشرہ فاروق و حسین ہے. میں پہلے تھوڑی جی گفتگو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فضائل اور مناقب, تھوڑی دیر حضرت امام حسین دے فضائل اور مناقب اور انہوں دی شہادت ول ہوں تو بعد حضرت عمر فاروق اور حضرت امام حسین ہنائے دوہائیں شخصیات دا جڑا آپس تعلق محبت اور پیار دا ہا کو بیان کرے سا انشاءاللہ. ٹھیک ہے پہلے تھوڑی دیر حضرت فاروق اعظم دی شان ول حضرت امام حسین دا تعارف ول ہوں تو بعد ہنائے دوہائیں دی آپس یاری کتنی ہے وہ بیان کرے سو انشاءاللہ. اس واسطے کہ اس دور دے اندر ایک طبقہ ایسا ہے جڑا ہنائے دوہائیں کو تروڑی ودے. ہنائے دوہائیں فرق پاتی وجہ ہنائے فرق ہا او ہا تے او ہا سادہ موقف ہے او نہ ہا او نہ ہا اے دوہائیں اے ہن جڑے ٹھرے ہوئے ہو بولو میں ایویں اشارے دینا ہونا رنسو آپ تو میرے نال پوری کھول کے گال نہ کرے سا جو کوئی کشپ بڑھنے اسی تا میں تو کوئی گال کہنے کی تھی تا ہی نہ ہے اشارے سمجھ سو تا میرے. حضرت سیدنا توجہ میرو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کیڑے جوان دی کیڑے خطیب دی کیڑے ادیب دی کیڑے نقیب دی کیڑے واعظ دی کیڑے مقرر دی کیڑے مفسر دی کیڑے محدث دی اے ہمت طاقت تے وسعت ہے کہ وہ فاروق اعظم دی شان بیان کر سکے. 21 دفعہ ایویں تھا کہ زمین تے باہ کے فاروق بولے رب عرش تو قرآن بڑھا کے بھیج چھوڑے. میری کیا طاقت ہے کہ میں ان دی شان کو بیان کرا. میں خطبے آیت کریمہ پڑھیے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج کیتے. اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ دا طواف کیتے حج نہ طواف کیتے. اے طواف ختم تھے مقام ابراہیم تے حضور پہنچن. مقام ابراہیم اون جا کو آکھیا ویندے اتھا ایک پتھر پے اون پتھر دے اتے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے پیریں دے نشان بنے ہوئے جم گئے. جے ویلے مقام ابراہیم تے پہنچن حضرت عمر فاروق نے خواہش دا اظہار کیتا یا رسول اللہ میری خواہش ہے میرا دل نہ تھے کہ جے ویلے اسا طواف پورا کر کے مقام ابراہیم تے پہنچوں نا اسا ایتھا 2 رکعت نماز نفل ادا کروں 2 رکعت نماز پڑھوں. اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر تیری خواہش اپنی جاتے تیری چاہت اپنی جاتے تیری محبت تے عقیدت اپنی جاتے لیکن میں فیصلہ آپوں نہیں کرنا. میں تو فیصلہ عرش والے خدا تے فیصلے تے کرنا ہوں دے. اگر میں کوئی اجازت ہو گیا میں تیری خواہش تے فیصلہ کر چھوڑا ہا جدو رکعت نماز تھا پڑھی ونجے رب دا فیصلہ چلنے تیرے تے میرا فیصلہ نہیں چلنا. رب دی شریعت دے اندر رب دا فیصلہ رب دی خواہش رب دی چاہت چلنی ہے تیری تے میری خواہش نہیں چلنی. عمر رب دا فیصلہ ہو سی تے میرے نماز پڑھ سوں وگرنہ نماز نہیں پڑھ سکتے. عمر فاروق چلے گئے اللہ دے نبی علیہ السلام چلے گئے رات کو گھر پہنچے آسمان تو جبرائیل آ گئے. جبرائیل آ کے آدھے آقا رب ذوالجلال حکم دینے پہن مقام ابراہیم تے 2 رکعت نماز پڑھی کرو. آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل تیری خواہش تے نہیں تو تناوے چاندہ بل چاندہ کون ہے. جبرائیل آدھے میری 2 رکعت نماز دی خواہش نہیں میں تے سوچے جو رب جو حکم دیندے پہن تھوڑی خواہش ہو سی. حضور فرمائے میری خواہش بھی نہیں بل جبرائیل آدھے تھوڑی خواہش نہیں میری خواہش نہیں بل عرش والے خدا دی خواہش ہو سی. عرش والے خدا نے فرمائے سونا تیری خواہش نہیں میری خواہش نہیں جبرائیل دی خواہش نہیں حکم اس واسطے پیا دینا کہ عمر دی خواہش ہے. فیصلہ عمر دی خواہش تے پیا کرے نا تیری خواہش بھی نہیں میری خواہش بھی نہیں جبرائیل تیری چاہت بھی نہیں. یا اللہ ول کیوں پہ فیصلہ فرمے دے وے رب ذوالجلال فرمے دے سونا تیرے عمر دی جو خواہش ہے
جڑے ٹھہرے ہوئے ہو بولو سونا تیرے عمر دی جو خواہش ہے ہی واسطے قرآن بنا کے پیا بھیجے نا میری طاقت نہیں کہ میں حضرت عمر فاروق دے فضائل بیان کراں اور صرف دو دعائیں تھا کو سنے نا صرف دو دعائیں ایک دعا مصطفیٰ نے منگی ہے تے ایک دعا عمر فاروق نے منگی ہے ایک دعا مصطفیٰ نے منگی ہے تے ایک دعا عمر فاروق نے منگی ہے والاتفاق عجیب ہے مصطفیٰ دی دعا چ عمر ہے عمر دی دعا چ مصطفیٰ ہے ول بھی آئی عجیب اتفاق ہے مصطفیٰ دی دعا کو پڑھو عمر دی محبت نظر آندی ہے تے عمر دی دعا کو پڑھو مصطفیٰ دی محبت نظر آندی ہے مصطفیٰ دعا منگیے عمر دی محبت ہے عمر دعا منگیے مصطفیٰ دی محبت ہے صرف یہ دو دعائیں سنو بس بہت نہیں ہے 40 بندہ مسلمان تھی گئے 40 بندے اسلام قبول کر کے دے جنہیں در ابوبکر صدیق ہیں حضرت عثمان غنی ہیں حضرت علی المرتضی ہیں حضرت بلال حبشی ہیں حضرت حمزہ ہیں حضرت طلحہ ہیں حضرت زبیر ہیں 40 بندہ مسلمان تھی چکے مکہ دی سرزمین ہے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کھول کے خانہ کعبہ دے اندر عبادت نہیں کرن دے دعوت نہیں دیون دے تبلیغ نہیں کرن دے اسلام دا نا نہیں چاون دے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دار ارقم اتھا ویندن اتھا وان کے عبادت کرن دن ریاضت کرن دن دعائیں منگ دن سارا کچھ اتھا ہی کرن دن تے بوجھ دا نہیں اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا منگی اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب یا اللہ اگر اسلام کو عزت دیونی ہے تا عمر کو اسلام عطا فرما اگر اسلام کو عزت دیونی ہے تا عمر کو اسلام عطا فرما میں مختصر ویسا آگا عمر کو اسلام عطا فرما بہت دنی اللہ دے نبی علیہ السلام نے دوپہر کو دعا منگی جمعرات دنی اثر دے وقت اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا معمولی دار ارقم میں صحابہ جمع تھیندے ہن حضور انہاں کو باز و نصیحت کرندے ہن دعوت دیندے ہن دین سمجھیندے ہن احکام تے مسائل سمجھیندے ہن اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دار ارقم میں بیٹھن 40 صحابہ کرام دا مجمع لگا پے حضور انہاں کو دین سمجھے دے بیٹھن دروازہ بند ہے حضرت حمزہ دروازے دے نال بیٹھن حضرت حمزہ فرمیندن میں ایویں دروازے دے سوراخ وچوں کیواڑ دے سوراخ وچوں میں ڈٹھے جو باہروں گلی دے اختتام اور اینڈ دے ہوتے میں عجیب منظر ڈٹھے میں جو عمر کھڑے تھی آتے ہاتھ تلوار چاہتی کھڑے عمر کھڑے ہاتھ تلوار چاہتی کھڑے تے عمر فاروق آندے بھی نہیں پہن دار ارقم والے پاسے حضرت حمزہ فرمیندن میرے دل وچ گال ہے عمر تا اسلام دا دشمن ہے عمر تا اسلام دا مخالف ہے تے اج آندے ساڈے والے پاسے پے تے تلوار ہی چاہتی آندے کیا پتہ کہ جے نیت نال پی آندے کیا پتہ کیا دل وچ رکھی آندے حضرت حمزہ دے دل وچ گال ہے نال والے صحابی کو کھونے عمر آندا پے تلوار چاہتی آندے او بے صحابی کو صحابہ کرام جی میں چے میں گوئیاں تھیون پے گیاں صحابہ کرام سوچن لگے گالی کرن پہ گئے تبصرے کرن لگ گئے کومنٹ بازی کرن لگ گئے یار عمر آندا پہ اسلام دا مخالف ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نال دشمنی واضح اور عیاں ہے آندا پہ تلوار بھی چاہتی آندے کیا پتہ کہ جی نیت چاہندا پہ کیا پتہ کیا سوچی آندے کیا پتہ دل وچ کیا رکھی آندے ایویں صحابہ چے میں گوئیاں پہ کرندن صحابہ دی آواز حضور تک پہنچی اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا دوست جملہ سنتے ایمان تازہ کر میرے پیغمبر نے فرمایا میرے پیارے صحابہ پریشان تھی من دی ضرورت نہیں غم زدہ تھی من دی ضرورت نہیں دل شک اور شبہات پیدا کرن دی ضرورت نہیں اے گلی دے اندر جڑا عمر بن خطاب تلوار چاہ کے آندا پہ اے عمر بن خطاب نہیں آندا پیا محمد دی دعا دا جواب آندا پہ اے عمر نہیں آندا پیا اے کون آندا پہ بولو کون آندا پہ محمد دی دعا دا جواب آندا پہ حضرت عمر آ گئے پہلے تو صحابہ کشمکش دا شکار ہن ول جے ویلے عمر دروازے تے آئیں نا حضرت حمزہ کھڑے تھے دروازہ کھول لیتے نے
ہن ذرا دکھائے منظر دکھائے اے دروازہ کھلے 40 صحابہ کرام اٹھے کھڑن ایویں سجے کھبے تھی کہ درمیان حضرت عمر واسطے رستہ بنائے نے حضرت عمر فاروق نے جے ویلے دار ارقم دی دہلیز تے قدم رکھے نا تے آمنہ دے لال دے چہرے تے نظر پئیے آئے ہائے ہائے جے ویلے مصطفیٰ دے چہرے تے نظر پئیے نا اے او چہرہ جے کو پنجابی دے شاعر نے ڈٹھے نا تصورات جو ڈٹھے سی ول اللہ دے کو سوال چکیتے سی آکھے سی یا اللہ تیرا یار ہے نا تیرا محبوب ہے ہی واسطے جو سونا بنائے بھی تیرا جو محبوب سی اس واسطے سونا بنایا ول اللہ دی طرف خود جواب دے کے آدھے اللہ کیوں سونا بنائے اللہ سے فرمائے میرا محبوب ہے آخر میرا محبوب ہے آخر او انجدہ با کمال ہوئے مثالہ میں جویں اپنی ہودی اپنی مثال ہوئے مکمل کر لیا نقشہ جدا میں مارے ازلی نے سراپا سامنے رکھ سوچیا مختار ازلی نے کھڈونے بھی تے چاہیدے نے سہنے نو کھڈاون لئی تے کی بنایا جہاں سارا بنا چھڑیا محمد نو مناون لئی او دے قدماں دی اڑدی دھوڑی چوں ہورا بنا چھڑیاں او دے ابرو دی ایک چنبش تقدیراں بنا چھڑیاں ملائک اس تے ناخن دے تراشے تو بنا چھوڑے لکھا چند سورج اس تے ہاتھ سے تو ونیا چھوڑے رب دے حسن دے جلوے چوں پیغمبر بنا چھوڑے اے نورانی چہرہ ڈٹھے سی عمر فاروق دی نگاہ پہ ہی نا مصطفیٰ دے چہرے تے اے میں تلوار پکڑی کھڑے ہیں حضرت عمر ادھے میرے دیکھو تلوار پکڑی کھڑے ہیں جب مصطفیٰ دے چہرے دی ڈٹھے نے حضور دے چہرے دا روب اتنا ہی کہ تلوار ہتھوں چھوٹ گئی ہے حضور دے چہرے دا روب اتنا ہی کہ تلوار ہتھوں چھوٹ گئی ہے عمر فاروق سر سٹی کھڑے زارو خطار روندے کھڑے اکھی چو ہنجو میں گیا لڑ کھڑاون پہ گئے جی بندہ ہونے ڈھاندا ہوئے ہستے حمزہ نال کھڑے ہیں مونڈا ریتے نے بیا صحابی نال مونڈا ریتے ہستے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سہارا دے کے نا حضور علیہ السلام دے سامنے گن گئے حضور علیہ السلام دے سامنے وہیں کے بلا ریتے نے ہن حضرت عمر فاروق بیٹھیں آپ علیہ السلام دے سامنے بیٹھیں دکھائے ذرا میرے دکھائے جی میں حضور علیہ السلام بیٹھیں جی میں اتحیات دی شکل بیٹھا ہوں دے دو زانو تھی کہ میں بیٹھے نا آپ علیہ السلام حضرت عمر فاروق بھی میں سامنے آ کے بہ گیا اللہ دے نبی علیہ السلام نے جب میں ڈٹھے کہ عمر بیٹھے دو زانو تھی کہ بیٹھے ادب تے احترام نال بیٹھے اللہ دے نبی علیہ السلام دے دل وچ عمر دی محبت دا سمندر ٹھاٹھا مارن پے گیا ابلن پے گیا عمر دی محبت دا سمندر اللہ دے جملہ میں دھیمے لہجے چاہتا کہ لیکن جملہ چھوٹا کہہ نہیں اللہ دے نبی علیہ السلام نے میں اپنے دوہیں ہاتھ اگھاں کیتے ہیں حضرت عمر فاروق دے گوڑے کو پکڑ کے چھکے تے اپنے گوڑے نال لا دیتے اپنے گوڑے نال رلا دیتے دو زانو اللہ دے نبی علیہ السلام بھی دو زانو عمر بھی دو زانو ایویں گوڑے نال گوڑا رلیا پائے اللہ حضرت عمر فاروق نے سر سچا آپ علیہ السلام دی جھولی سر آ پیا تے رننے زارو قطار رننے جتنے بھی غم ہوئے نا بندہ یار دی جھولی سر رکھ کے روندا ضرور ہے اللہ دے نبی علیہ السلام جہاں میں رو گیتا چنگی طرح رو گیتا غم ہلکا تھی گیا سارے دکھ ہلکے تھی گئے اللہ دے نبی حضرت عمر خود بعد حال دے میں میرے نال کیا تھیا اللہ دے نبی علیہ السلام حضرت عمر فرمیدن کہ اللہ دے نبی علیہ السلام نے میری ایویں داڑھی کو پکڑ کے میرا سر اتے چاہتے آپ علیہ السلام نے اپنے ہتھے نال اپنی کملی نال اپنی چادر نال میرے متھے دا پسینہ ہی صاف کیتے اکھیں ہنجو ہی پونجھن تے فرمیندن وال حضور علیہ السلام نے میرے سینے دے اوتے میں ہاتھ رکھ کے نا میں تھپکی ماری ہے میں تھپکی ماری نے فرمایا عمر کیا اجنو وقت نہیں آیا کہ تو اسلام قبول کر گنے کیا اجنو دور نہیں آیا کہ تو اسلام قبول کر گنے کیا اجنو وقت نہیں آیا کہ تو اسلام قبول کر گنے حضرت عمر فرمیندن جے ویلے حضور نے میرے سینے تے تھپکی ماری ہے نا میں کو ایویں لگے کہ جویں میرا سینہ نور نال بھریچ گیا ہوگا نور نال روشن تھی گیا ہوئے اللہ دے نبی علیہ السلام نے جائے ویلے عمر فاروق دے سینے تے تھپکی ماری فرمایا جانو وقت نہیں آیا کہ تو اسلام قبول کریں حضرت عمر فاروق آقا علیہ السلام دا ہاتھ چھکے نے اپنے پاسے ہاتھ پکڑ کے حضور دے ہاتھ دے ہوتے ہاتھ رکھ کے پڑھے نے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ جائے ویلے حضرت عمر فاروق نے کلمہ پڑھیا نا ہوں ویلے اللہ دے نبی علیہ السلام نے بلند آواز نال آکھیا اللہ اکبر
اسلامی تاریخ پہلی دفعہ اللہ اکبر دی تکبیر بلند تھی پئی ہے. حالی جنگاں دا دور نہیں آیا اور بعد جنگاں وچ نعرے لگتے رہ گئے. اسلامی تاریخ تے اسلامی ہسٹری دا اے پہلا واقعہ پہلی دفعہ جے ویلے محمد مصطفیٰ نے نعرے تکبیر بلند کیتے نال تمام صحابہ نے عمر فاروق دے اسلام دی خوشی دے اندر نعرہ تکبیر اللہ اکبر جسداواں بلند کیتے. اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے صحابہ صرف تساں تکبیر دے نعرے بلند نہیں کریں دے پے بلکہ اج مکہ دی سرزمین دا تمام تر گلیاں فرشتے نال بھر چکن. عمر دے اسلام دی خوشی دے اندر تمام تر گلیاں دے اندر فرشتے بھی جشن پہ منیندن. آسمان تو جبرائیل آ گئے. جبرائیل آ کے آدھے قد استقبلا ملائکۃ فی السماوات. اے میرے محبوب صرف عمر دے اسلام دی خوشی تساں زمین تنوے بنے دے پہ بلکہ آسمان دے فرشتے بھی عمر دی آمد دی خوشی کھڑے منیندن. آسمان دے فرشتے بھی عمر فاروق دی آمد دی خوشی دے اندر استقبال کھڑے کرندن جشن کھڑے منیندن. اے عمر فاروق ہے. اللہ دے نبی علیہ السلام نے دعا منگی اے دعا این قبول تھی. عمر آ گیا تے ول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے زندگی گزاری. ایک دور آیا کہ حضرت عمر فاروق نے ول ایک دعا منگی. این دعا دا تذکرہ کر کے ول میں اپنے امام حسین تے ویسا میں کہ دو دعائیں. ایک او دعا جڑی مصطفیٰ نے منگی ہے بھئی او دعا جڑی عمر نے منگی ہے. مصطفیٰ دی دعا وچ عمر ہے اور عمر دی دعا وچ مصطفیٰ ہے. او کیویں ہے؟ حضرت عمر فاروق مدینہ دی سرزمین تے ہیں والی ریاست امیر المؤمنین وقت دے بادشاہ ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اون جنگی جو خبر آندی پہ فلاں جاتے فلاں صحابی شہید تھی گیا فلاں جاتے فلاں صحابی شہید تھی گیا. حضرت عمر فاروق نے سوچے کہ میں تو جنگا وچ ون نہیں سکدا ریاست دے معاملات دے تھا میں تو شہادت کو محروم تھی ویسا تے عظمت علی شاہ ہے میں کو کیویں محروم تھی وہاں. پیچھے حضرت عمر فاروق نے دعا منگی اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وفی بلد حبیبک. یا اللہ میں دعا منگدا میں کو شہادت دی موت نصیب فرما تے اپنے محبوب دے شہر وچ نصیب فرما. میں باہر نہیں منگدا روم تے فارس تے جنگاں وچ میں نہیں ون سکدا اس واسطے کہ ریاست دے معاملات دیکھنے ہوندے ریاست دے نظام کو چلاونا ہوندے اتھا وفود آدن انہاں نال ملاقات کرنی ہوندی ہے. میں ریاست اور حکومت اور بادشاہت دے نظام کو دیکھنا ہوندے میں خود نہیں ون سکدا جنگاں دے اندر لیکن یا اللہ میں کوئی شہادت والی عصمت کو محروم نہ رکھے. اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وفی بلد رسولک وفی بلد حبیبک. یا اللہ میں کو شہادت دی موت نصیب فرماؤ تے اپنے محبوب دے شہر وچ نصیب فرماؤ. عمر فاروق نے دعا مانگی. اور ذرا دیکھو کہ عمر فاروق نے دعا مانگی دی اللہ نے عمر دی دعا کو کیویں قبول کیتے. اللہ نے عمر فاروق دی دعا کو کس انداز وچ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق دی دعا کو اس انداز وچ قبول فرمائے. اللہ سے فرمایا عمر تو صرف دعا منگی بھی شہادت دی اور صرف دعا منگی بھی محبوب دے شہر دی میں رب تیری دعا کو اس انداز وچ قبول پیا کرے نا. تو صرف شہادت منگیے محبوب دے شہر منگے. محبوب دے شہر دے اندر کافی سارا جہی موجود ہیں. محبوب دے شہر دے اندر بازار موجود محبوب دے شہر دے اندر گلیاں موجود محبوب دے شہر دے اندر پلاٹ موجود محبوب دے شہر دے اندر میدان موجود. میں رب چاہواں کئی بازار دے اندر میں رب چاہواں کئی گلی دے اندر میں رب چاہواں کئی میدان دے اندر بھی موت دے سکتا ہمیں شہادت دے سکتا ہمیں لیکن نہیں عمر میں تیری دعا دی لاج رکھتے ہوئے موت شہادت دی پیا دینا بل محبوب دے شہر اچ پیا دینا. سارے شہر کو چھوڑ کے محبوب دی مسجد شہادت دی موت پیا دینا بل صرف محبوب دی مسجد اچ نہیں بلکہ محبوب دے مصلی تے شہادت عطا پیا فرمائے. نعرہ تکبیر اللہ حاجت
تخت ختم نبوت عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ عظمت صحابہ شان صحابہ سیدنا فاروق اعظم نعرہ تکبیر اللہ سے اس انداز دے اندر دعا کو قبول کیتے کہ موت شہادت دی دیتی ہے، حضور دے شہر اچ دیتی ہے، حضور دی مسجد اچ دیتی ہے، حضور دے مصلی اچ دیتی ہے تے فجر دی نماز اچ دیتی ہے۔ میں قربان ونجا عمر تیرے مقام تو کہ محشر دا میدان لگا پیا اسی شہداء کھڑے ہوسن کہیں دی شہادت دی گواہی کربلا دا میدان دے سی کہیں دی شہادت دی گواہی احد دا میدان دے سی کہیں دی شہادت دی گواہی بدر دا میدان دے سی کہیں دی شہادت دی گواہی شاملی دا میدان دے سی کہیں دی شہادت دی گواہی حنین تے تبوک دا میدان دے سی قربان ونجا تیری عمر قربان ونجا عمر تیری شہادت تو قربان ونجا عمر تیری عظمت تو کہ محشر دے میدان دے اندر تیری شہادت دی گواہی محبوب دی مسجد دے سی تے محمد مصطفیٰ دا مصلی دے دا کھڑا ہو۔ کربلا بھی بڑی شان ہے، ایک اوئے جن دی شہادت دی گواہی کربلا دا میدان پیا دیں دے، ایک اوئے جن دی شہادت دی گواہی محمد مصطفیٰ دا مصلی پیا دیں دے، محمد مصطفیٰ دا مصلی پیا دیں دے۔ حضرت عمر فاروق دی حوالے نال میں ایک عقیدے دی گال کر کے اگھاں چلدا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کو اسلام عطا فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام قبول کیتا۔ میں کو دساؤ عمر اسلام وچ آپیں آئے یا حضور دے منگن تے آئے؟ سارے بولو، حضور نے منگے تے آئے۔ حضور علیہ السلام نے دعا منگی، یا اللہ عمر عطا فرما، عمر دے سکوں، عمر عطا فرما۔ کیڑی شے واسطے کیتھ واسطے عمر دیواں؟ یا اللہ اسلام دی عزت واسطے عمر عطا فرما، اللہم اعز الاسلام۔ عمر عطا فرما، کیتھ واسطے عطا فرما؟ کیتھ واسطے عطا فرما؟ عمر عطا فرما تے اسلام دی عزت واسطے عطا فرما۔ توجہ رکھائے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی ہے، حضور علیہ السلام دی لخت جگر ہے۔ میں جملہ بدل کے ہی آکھاں تا بے جانا ہو سی کہ سیدہ فاطمہ صرف حضور دی بیٹی نہیں بلکہ اسلام دی عزت ہے، اسلام دی عزت ہے، اسلام دی حرمت ہے، اسلام دی شان ہے، اسلام دی عظمت ہے۔ ہن ایک طبقہ یہ آدھے کہ حضرت عمر نے نعوذ باللہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو تکلیف دیتی ہے، حضرت عمر نے نعوذ باللہ حضرت فاطمہ الزہرا کو تکلیف دیتی ہے، آپ کو دھکا دیتا، آپ دے اتے دروازہ سٹا سی، من گھڑت روایات بڑھئی ودے۔ میرے دوست، میں اہل تشیع ذہن رکھن والے انہاں کو تاثر گھنن والے لوگ، میں ایک سوال کرے نا میرا دوست، اگر عمر فاروق نے سیدہ تے دروازہ سٹنا ہوندا، اگر عمر فاروق نے سیدہ کو دھکا دیونا ہوندا، اگر عمر فاروق نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو تکلیف دیونی ہوندی، دروازہ سٹنا ہوندا، اے دروازہ سیدہ تے نہ ہے بلکہ اسلام دی عزت تے ہے، اے دھکا سیدہ کو نہ ہے بلکہ اسلام دی عزت کو ہے۔ اگر عمر فاروق نے اسلام دی عزت تے حملہ کرنا ہوندا، اگر عمر فاروق نے سیدہ تے حملہ کرنا ہوندا، اگر عمر فاروق نے اسلام دی شان اسلام دی عزت تے حملہ کرنا ہوندا، میں کو دساؤ مصطفیٰ نے عمر اسلام دی عزت واسطے منگیا کیوں؟ رب نے عزت واسطے دیتا کیوں؟ کیا رب کو پتہ کوئی نہ ہے؟ اے 14ویں صدی دے ای کو پتہ ہے؟ یہ کو اپنے پیو دا پتہ گئے نہیں؟ واضح گال ہے، اہل سنت والجماعت دا سونا تے صاف ستھرا نظریہ ہے۔ مصطفیٰ نے عمر کو اسلام دی عزت واسطے منگے، اللہ نے اسلام دی عزت واسطے دیتے، تے وال جائیں ویلے عمر نے اسلام قبول کیتے، جائیں ویلے عمر نے اسلام قبول کیتے،
عرب دی سرزمین دے اوتے اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرما چھوڑی ہے، اسلام کی عزت عطا فرما چھوڑی ہے۔ اے عمر فاروق